اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پتہ نہیں وہ سب کچھ سوچتے سوچتے رات کس وقت سوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ ایک بار پھر وہیں پہنچ گئی۔ ہر چیز اتنی ہی خراب، اتنی ہی بدصورت تھی جتنی رات کو تھی۔ کاش سب کچھ ایک خواب ہوتا، سب کچھ، جہاں زیب، ایمان علی، یہ زندگی، سب۔ اگر ایسا ہوتا تو ابھی آنکھیں کھلنے کے بعد میں کس قدر خوش اور مطمئن ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے۔ سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ رات کو روتی رہی تھی۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے آج کیا کرنا ہے۔ سامنے دیوار پر لگا ہوا کلاک 9 بجا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی اسے بری لگ رہی تھی، بالکل زندگی کی طرح۔ چند منٹ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت کے ساتھ کمرے کو دیکھتی رہی۔ دیواریں، کھڑکیاں، چھت، فرش، سب کچھ یہیں ہوگا، بس کچھ دیر بعد میں یہاں نہیں ہوں گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی یہاں آؤں گی، اس نے سوچا تھا۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مدھم آوازیں، چھوٹے چھوٹے کہکہے، خاموشی اور ایک بار پھر آوازیں، اور یہ سب کچھ میں زندگی میں آخری بار سن رہی ہوں۔ اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی۔ سفینہ کے کہکہے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، کھلکھلاتی ہوئی، بے اختیار، رواں، شفاف۔ معین کی بلند آواز، وہی مخصوص زیر و بم اور ثاقب کا شستہ لہجہ، اور امی کی مدھم آواز۔ اس کی سماعتیں ہر آواز کو شناخت کر رہی تھیں۔ پھر اچانک اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا۔ اس کی سماعتوں نے ان آوازوں میں ایک اور آواز کو بھی شناخت کیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہل نہیں سکی۔ کیا یہ ایلوژن ہے یا پھر؟ اس نے ایک بار پھر اس آواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آئی ڈونٹ نو، آواز ایک بار پھر آئی۔ اس نے کسی بات کے جواب میں کہا تھا۔ ننگے پاؤں وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا، وہ سامنے ہی موجود تھا، سب کے ساتھ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے، ثاقب کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ لو، امید کو جگانے کا سوچ رہے تھے مگر وہ تو خود ہی آ گئی، امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی، جہاں زیب سے بھی نہیں۔ اس کا خیال تھا نفرت صرف اپنے آپ سے ہی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت پہلی بار اسے پتہ چلا کہ نفرت دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اور اس نفرت کی کوئی حد ہوتی ہے نہ حساب۔ اس وقت سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان علی سے اس نے صرف نفرت ہی محسوس نہیں کی تھی، بلکہ اسے گھن بھی آئی تھی۔ وہ اس پر تھوکنا بھی چاہتی تھی اور گالیاں دینا بھی چاہتی تھی۔ اس کا دل یہ بھی چاہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس سلگتے انگارے ہوں جنہیں وہ ایمان علی پر پھینک دے، یا پھر ایک ایسا بھڑکتا ہوا الاؤ ہو جس میں وہ اسے دھکیل دے، یا پھر اس کے ناخن اتنے لمبے ہو جائیں جن سے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ اور پورا جسم کھرچ دے، اتنا گہرا اور اتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس پر نظریں جمائے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ امید، سلام کا جواب تو دو، اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ایک مکار، دھوکے باز، ذلیل اور کمینے یہودی پر میں اللہ کی رحمت تو نہیں بھیجوں گی، اس نے زہریلے انداز میں سوچا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر ضرور تھا جس نے ایمان کو ایک دم سنجیدہ کر دیا۔ ایمان بھائی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں آپ کو لینے، میں انہیں بتا رہا تھا کہ آج امید بھی واپس لاہور جا رہی تھیں، لگتا ہے تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر ہی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھے ہوئے ہو۔ معین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ ان کو کیا ہوا؟ ثاقب نے کچھ حیران ہو کر اسے اس طرح خاموشی سے واپس جاتے دیکھ کر کہا۔ ایمان حیران نہیں ہوا، وہ ناراض ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں کچھ عرصہ مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں رکھ سکا، فون نہ کرنے پر ہی ناراض ہو کر یہاں آ گئی ہے، میں منا لیتا ہوں، چائے کا کپ رکھتے ہوئے ایمان نے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید نے اندر کمرے میں اس کی آواز سنی۔ تم کیسی ہو؟ ایمان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص میری زندگی میں کیوں آیا؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنی محبت صرف تمہارے لیے چھوڑ دی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری قربانی کے بدلے میں تم نے میرے مقدر میں یہ شخص لکھ دیا، ایک یہودی جس کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس سے بہتر جہازیب نہیں تھا؟ وہ کم از کم مسلمان تو تھا۔ اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے، سنگسار کیا جاتا، مگر میرا ایمان تو قائم رہتا۔ میرے سامنے یہ شخص تو ایمان بند کرنا آتا۔ اس نے بے اختیار اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں امید تم ناراض ہو، لیکن کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اب اس نے قریب آ کر معذرت کی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے دھکے دے کر اس کمرے اور اس گھر سے نکال دے، اسے چلا چلا کر بتائے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ اس کمرے سے باہر کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کے لیے اس نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی، جن کے خوابوں کو تعبیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کے سامنے وہ بیکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لمحے میں چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا۔ اس بار اسے صبر نہیں، صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا، یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے، مگر اب اکیلے نہیں۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی خود ہی کرنی پڑے گی۔ بدلہ لینا ہے مجھے بہت سی چیزوں کا، اور اس شخص کی موت یہ کام کرے گی۔ ڈینیل ایڈگر سے یہ شخص ایمان علی کبھی نہیں بن سکا، مگر اس زندگی میں اس کی موت اسے میرا ایمان بنا دے گی۔ اس نے اس کے مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آئی ایم سوری، وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ تم سے اس طرح رابطہ ختم کر دوں۔ آج تمہارے ساتھ میرا ہر رابطہ ختم ہو جائے گا، اور اس بار یہ کام تم نہیں میں کروں گی۔ اس نے اس کی معذرت پر سوچا تھا۔ کیا تم ابھی بھی ناراض ہو؟ اس نے اب امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے، اور وہ جیسے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اس سے دور ہٹ کر بولی تھی۔ تم اب ناراض نہیں ہو؟ نہیں۔ ایمان کچھ مطمئن ہو گیا۔ لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا۔ تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا۔ امی بتا رہی تھی کہ تم بھی آج ہی واپس جا رہی تھیں، اور مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے۔ کچھ ضروری کام ہے لاہور میں۔ پلین میں آج مجھے سیٹیں نہیں مل سکیں، اس لیے میں نے ڈیبو کی بکنگ کروا لی ہے۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا، اور وہ اپنا پروگرام طے کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اس کے وجود سے اتنی ہی گھن آئی تھی۔ اس بار اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، میں تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اتنا سکون کہ… اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد ہی دیکھ رہی ہوں۔ کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے بسی کا احساس ہو رہا ہے کہ… اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچا، ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے ابھی واپس جانا ہے، مگر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، کل چلا جائے۔ امی نے اس کو باہر آتے دیکھا تو اس سے کہا، نہیں ہمیں آج ہی جانا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں، اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، مگر پلین کی سیٹیں بھی تو نہیں مل سکیں، اور بائی روڈ جانے میں بہت وقت لگے گا، اور تھک بھی جاؤ گے۔ امی فکر مند تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ سرموہری سے کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نہانے کے بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو ایمان امی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک سرسری نظر سے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا کی تھی، میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے، آخری موقع، کہ میں نادانستہ طور پر ہونے والے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، اور میں یہ کفارہ اپنے اور اس شخص کے خون سے ادا کروں گی جو اس گناہ کا موجب بنا ہے۔
مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا، اتنی استقامت کہ اس شخص کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھ میں کوئی لرزش ہو، نہ دل میں کوئی پچھتاوا، میری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے، نہ میرے ذہن میں کوئی خوف۔ آج کے دن کے لیے مجھے بے رحمی کی صف سے نواز دے، وہ بے رحمی جو میرے پیروں میں لرزش نہ آنے دے، جو میرے دل کو پتھر اور آنکھوں کو خشک کر دے۔ زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے محبت کو ترک کرتے ہوئے ایمان کا انتخاب کیا ہے۔ تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا ہر عمل تیرے ہی لیے ہے۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سفینہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ ایمان نے اسے بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ وہ ایک دم ایمان سے بولی۔ لو، اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کرو۔ اس کی امی نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں ہے، لیکن ناشتہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی، ہمیشہ سے کھانے کی پرواہ نہیں کرتی۔ امی نے ایمان سے کہا، جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا لاہور میں بھی اس طرح کرتی ہے؟ نہیں، وہاں تو کھانا وقت پر کھا لیتی تھی، مجھے لگتا ہے یہیں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے۔ اس نے امید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔ سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پلٹی اور اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ان لوگوں اور اس گھر کو وہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی نمی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ ایمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ڈیوو میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتی تھی ایمان اسے مخاطب کرے، نہ ہی اس سے کوئی بات کرے۔ ساتھ والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا۔ تم راول پنڈی کیوں آ گئی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے وہ اس کا فریب جاننے کے بعد وہاں سے آئی تھی۔ میں اکیلی تھی وہاں، اس لیے یہاں آ گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میرے رابطہ نہ کرنے کی وجہ؟ امید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز۔ ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی، اتنی بیزاری کیوں تھی؟ تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی، امید نے سوچا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ میرے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں، بس میں یہ سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان ایک دم فکر مند ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے وہ لمس انگارا لگا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، صرف میرے سر میں درد ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے؟ نہیں، مجھے بس خاموشی چاہیے۔ اس بار اسے ایمان کی آواز سنائی نہیں دی۔ موٹر وے پر ہونے والے باقی کے سفر میں ایمان نے دوبارہ اسے صرف تب مخاطب کیا جب ڈیوو سروس ایریا پر رکی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ایمان سے کہا۔ وہ اس کے انکار کے باوجود اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ لے آیا۔ مجھے نہیں کھانا ہے، میں بتا چکی ہوں۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکی۔ باقی سفر بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی، نہ ہی ایمان نے اس سے کچھ کہنے، کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان کو اس کا رویہ برا لگا تھا، مگر اس نے اس کی ناراضگی کی رتی بھر پرواہ نہیں کی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر چلی گئی، جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتروانے لگا۔ ملازم بیگز اندر لے آیا۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا، جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام نپٹانے کے لیے چلا جائے گا، اور اسے جو بھی کرنا تھا اس کی عدم موجودگی میں ہی کرنا تھا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ ایمان بیڈ روم میں آتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگی جب اس نے امید کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ بھڑک گئی۔ مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ وہ اس کی بات پر بھونچکا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھے ہو۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ تم میری بیوی ہو۔
اس کی بات امید کو گالی کی طرح لگی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر تھوک دے، اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان چکی ہے، اسے بتائے کہ اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، اس نے ایک دم خود پر ضبط کیا تھا، مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے رویے سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم یہ سب مت کرو، ٹھیک ہے؟ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا، مگر اس کی وجہ… امید نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کوئی ایکسکیوز مت دینا، مجھے دلچسپی نہیں ہے ان وجوہات کو جاننے میں۔ امید، اس ایک ماہ میں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے تمہیں مجھ سے اتنا متنفر کر دیا ہے؟ وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اسے دونوں باتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ پچھلے 7 گھنٹے سے میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں، کیا تم اندازہ کر سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میری پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے تو ہے۔ تمہارا ہر رویہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس 1 سال کے دوران اس نے پہلی بار ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا اور وہ اسے کس حد تک جانتا تھا؟ اس نے کھوجتی ہوئی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا یہ واقعی جانتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں، یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات… وہ کہہ رہا تھا، مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی اور بے اعتنائی۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کی قدر تو کرو۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں نے تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں، مگر جو ہیں انہیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہے، اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اور خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو، مگر مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور اب میں سونا چاہتی ہوں۔ بہت سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے ایمان کی ساری باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے پاس سے کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ امید کو ایک لمحے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ 1 سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت صلح جو اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، مگر آج وہ جس طرح بھڑکا تھا وہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر آ گئی۔ ایمان اب ڈریسنگ میں تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر سے نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اپنا بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا، اور پھر اس نے بریف کیس بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹی رہی۔ اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا۔ امید نے اسے پلٹتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے قدموں کی چاپ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہا ہے۔ پھر اس نے اسے اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا ہوا محسوس کیا۔ میں 2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ خانسامہ گھر پر نہیں ہے، رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گا۔ تم بتا دو کیا لے کر آؤں، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو۔ اس کے قریب ایمان کی آواز ابھری تھی۔ رات کے کھانے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے ہی اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر شاید جان گیا تھا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں، براؤن بیگ میں ہیں، تم دیکھ لینا۔ اور پھر وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد اس نے باہر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ چند لمحوں کے بعد کار کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ برق رفتاری سے اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازم ٹی وی آن کیے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا ہے۔ رات کو جب بھی اسے دیر سے آنا ہوتا، ملازم اس کا انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا۔ صابر، تم چلے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں، ایمان کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی۔ اس نے ملازم کو ہدایت کی۔ وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دے کر گئے ہیں، میں وہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ ملازم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ بھی میں کر لوں گی، تم بس چلے جاؤ۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے چوکیدار کو بلوایا اور اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر چلا جائے۔ میں تمہیں اس لیے بھجوا رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے کچھ بہت اہم دوست آنے ہیں اور تمہیں ان کے لیے دن میں بھی یہاں رکنا پڑے گا۔
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لو، کل صبح 8 بجے واپس آ جانا۔ اس نے چوکیدار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر بیگم صاحب، ابھی تو ایمان صاحب نہیں آیا، وہ آ جائیں پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، تم چلے جاؤ، اس نے چوکیدار سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار کے جانے کے بعد وہ بیرونی گیٹ بند کر کے اندر گھر میں واپس آ گئی۔ ایمان کے پاس ایک ریوالور تھا جسے وہ ہمیشہ لوڈڈ رکھتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد اس نے امید کو بھی ریوالور دکھایا تھا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی سمجھایا تھا۔ میں چونکہ غیر ملکی ہوں، اس لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک دو بار رات کو کچھ لوگ بھی گھر کے اندر آ گئے تھے، اس لیے ریوالور رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اس لیے استعمال کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ جب تم گھر میں اکیلی ہو تو اپنی حفاظت کر سکو۔ اب وہ اسی ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا چاہتی تھی۔ ایمان کی بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ریوالور نکال کر چیک کیا، پھر اسے نکال کر لاؤنج میں موجود ایک بڑی ڈیکوریشن پیس کے اندر رکھ دیا۔ اسے اپنی نشانے کی درستگی پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ اس نے ریوالور چلانا ضرور سیکھا تھا مگر اسے کبھی چلایا نہیں تھا۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکے، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہوگا، اس نے سوچا۔ کیا میں رات کو اس کے سونے کا انتظار کروں اور پھر اس پر نیند کی حالت میں فائر کروں؟ اسے خیال آیا، مگر آج رات اگر وہ نہ سویا تو؟ وہ جانتی تھی بعض دفعہ وہ ساری رات کام میں مصروف رہتا اور سوتا نہیں تھا، خاص طور پر ویکینڈ پر، اور آج بھی ویکینڈ تھا۔ کل اتوار تھا اور عین ممکن تھا وہ آج رات بھی نہ سوتا۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی، وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا، مگر کب اور کیسے؟ پھر اچانک ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسٹڈی میں جا کر کچھ دیر اپنا کام کرتا تھا، اور جس رات وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں آتا تو وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے ہی گزارتا تھا۔ اگر آج وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں آیا تو میں اسے نیند میں شوٹ کر دوں گی، اور اگر وہ سوتا نہیں ہے تو پھر میں اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے اسے شوٹ کر دوں گی، اس نے طے کر لیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے ریوالور اسٹڈی روم میں چھپا دینا چاہیے۔ اگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر بعد میں اس کے پیچھے آؤں گی، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھے گا تو میں بہانہ کر دوں گی کہ میں کوئی کتاب لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا اور تب میں کتابوں کے شیلف کے پاس آ کر وہاں سے ریوالور نکال لوں گی اور اسے شوٹ کر دوں گی۔ اس نے ریوالور چھپانے کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا، اور اگر وہ کام کرنے اسٹڈی میں نہیں آتا تو بھی میں رات کو یہاں آ کر ریوالور نکال لوں گی اور بیڈ روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ لاؤنج میں سے ریوالور نکال کر وہ واپس اسٹڈی میں آئی۔ اب اسے کتابوں کے کسی ایسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جسے ایمان کم از کم اس وقت تو استعمال نہ کرے۔ وہ کتابوں کے شیلف پر نظر دوڑا رہی تھی، پھر ایک دم اس کی نظریں ایک شیلف پر پڑیں جس پر اسلام کے بارے میں مختلف ملکی اور غیر ملکی رائٹرز کی انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھی تھیں۔ وہ جانتی تھی ایمان اکثر اسلامک کتابیں لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب ایک دکھاوا تھا، ایک فریب، امید پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچا مسلمان ہے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، اور میں اس کے فریب میں آ گئی۔ اسے یقین تھا وہ تنہائی میں کبھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوگا، اور وہ بڑے اطمینان سے ریوالور کو ان کتابوں کے پیچھے رکھ سکتی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور ریوالور کو کتابوں کے اس شیلف پر چند کتابوں کے پیچھے رکھ دیا۔ کچھ مطمئن ہو کر وہ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ وہ یہ نماز ایمان کی عدم موجودگی میں ادا کر لینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ وضو کرتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش دیکھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 27 سالوں کو ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ کیا کوئی کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی چیز چبھنے لگی تھی۔ 27 سال پہلے میرے باپ نے میرے کانوں میں جب آذان دی ہوگی تو کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا کچھ گنوا چکی ہوگی؟ ساری زندگی میرے وجود کو رزق حلال سے پالنے والا وہ شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو ہی حرام بنا ڈالوں گی؟ میرے لیے کسی نے ایسی بد دعا کی ہے جو مجھے اندھی گلی کے اس سرے پر لے آئی ہے کہ جہاں زیب نے اس نے سوچ کے لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، اور 4 سال پہلے اگر اس رات میں جہاں زیب کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی جاتی تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی۔
میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگ سکتی تھی اور خدا معاف کر دیتا، لیکن جو کچھ اب کر چکی ہوں اس کے لیے، حالانکہ یہ سب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ ایک گناہ سے بچنا میرے اختیار میں تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ ایک گناہ کا حصہ بننا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، میں اس سے نہیں بچ سکی۔ 5 سال پہلے میں نے ایمان اور محبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا تھا۔ 1 سال پہلے ایک بار پھر میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت میں سے ایمان علی کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں بار میرے فیصلوں نے میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں رہنے دیا، نہ ایمان نہ محبت۔ میں نے صرف ایمان کی خواہش کی تھی، اور اس خواہش نے پہلے مجھے محبت سے محروم کیا اور پھر ایمان سے۔ پتہ نہیں خواہش غلط تھی یا میرا انتخاب۔ اس کا ذہن پوری طرح انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔